اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں الیاس مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں الیاس مغل یوٹیوب آفیشیل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بے شمار لوگوں کو، خاص کر وہ لوگ جن کی جان بہت زیادہ قیمتی تھی اور جو ملک اور ملت کے لیے بہت زیادہ سرمایہ تھے اور اس ملک اور قوم کے لیے کچھ کر سکتے تھے، ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا اور آج تک اس کے قاتل نہ ملے۔ ذوالفقار علی بھٹو، جس نے ملک کے لیے سوچا، ملک کو ترقی دینے کی بات کی، ایک عالمی لیڈر بن کر ابھرے، تو ان کو بھی ایک کیس کے اندر پھانسی پر پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو کو یہاں پر شہید کر دیا گیا۔ کسی سانحے کے آج تک قاتل نہیں ملے۔ حکیم سعید کو قتل کر دیا گیا، بینظیر کے بھائیوں کو قتل کیا گیا، شاہ نواز بھٹو کو اور مرتضیٰ بھٹو کو، تو یہاں پر آج تک کسی قتل کا قاتل نہیں ملا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی نمبر 1 ایجنسی رکھتے ہیں، ہم دنیا بھر کی انویسٹیگیشن میں ہمارا بڑا نام ہے اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بھی ہم ہیں، اور ہم اسلامی ملکوں میں ایک سربراہ ملک ہیں، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے، دنیا کی 10 بڑی فوجوں میں ہماری فوج بھی شمار ہوتی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی قتل ہوتا ہے، نہ ایجنسیاں اس کو پکڑ سکتی ہیں، نہ اس کا سراغ ملتا ہے، نہ حکومتیں پکڑ سکتی ہیں، اور نہ عدالتوں سے ان کو سزا ہوتی ہے۔ اور یہاں شاہ رخ جدئی جیسے لوگوں کا جب بری ہو جاتے ہیں عدالتوں سے، شاہ زیب قتل کے اندر بھی، تو اسی طرح سانحہ ساہیوال ہوا، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، تو پاکستان کے اندر کی تاریخ ہے۔ اور اسی طرح بلدیہ کے فیکٹری کے اندر 250 لوگوں کو زندہ جلایا گیا، تو یہاں پر آج تک کسی سانحے کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ اور اسی طرح پاکستان کے اندر مذہبی تحریکیں چلتی رہی اور اس کے اندر لوگوں کو شہید کیا جاتا رہا، اور ان کے قاتل بھی آج تک نہیں ملے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قاتل زمین کھا جاتی ہے، آسمان نگل لیتا ہے، انہوں نے کوئی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوتی ہے، یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر ادارے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف نہ بولا جائے، ہمارے ساتھ، تو پھر یہ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایجنسیاں بھی نہیں پکڑ سکتی، ادارے بھی نہیں پکڑ سکتے، ملک کے حکمران بھی نہیں پکڑ سکتے، قوم کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں آتی، تو پھر بتائیں ہم کس کے آگے فریاد کریں؟ کس کو بولیں یہاں پر کہ بینظیر کے قاتلوں کو پکڑو، لیاقت علی خان کے قاتلوں کو پکڑو، حکیم سعید کے قاتلوں کو پکڑو، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو پکڑو، سانحہ سہیوال کے قاتلوں کو پکڑو، بلدیہ کی فیکٹری میں جلنے والی لاشیں آج تک چیخ چیخ کے ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے قاتل کے دن کو کتنی سزا ملی، تو پھر ہم کس سے حساب مانگیں، کس سے بولیں؟ ذمہ دار تو آپ ہیں، حکمران تو آپ ہیں، ایجنسیاں تو آپ ہیں، تو پھر کس سے سوال کیا جائے؟ ارشد شریف شہید، جس کے لیے اس ملک کے اندر زمین تنگ کر دی گئی، یہاں سے ملک چھوڑ کے چلے گئے، ذرائع کے مطابق دبئی سے بھی ان کو نکالا گیا اور کینیا کے اندر وہ شہید ہوئے، اور قوم کہہ رہی ہے انویسٹیگیشن ہونے چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے، تو آج تک پاکستان کے اپنے اندر اتنے قتل ہوئے ہیں، اس کے قاتل آج تک نہیں ملے، تو ارشد شریف جیسے انسان کے قاتل، پھر وہ بھی کسی دوسرے ملک کے اندر اس کی شہادت ہوئی، اس کے قاتل کیسے ملیں گے؟ یہ بھی ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہی ہے۔ دعاؤں سے صرف کام نہیں ہوتا، جدوجہد سے کام ہوتا ہے۔ ہم سب کو، جو لوگ محب وطن ہیں اور جن کا جینا مرنا اس وطن کے لیے ہے، ان کو اپنے حق کے لیے آواز کو بلند اسی طرح کرنا پڑے گا، اور ورنہ ارشد شریف جیسے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح شہید ہوتے جائیں گے، اور بزدل قوموں کے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ بہادر قومیں جو ہیں وہ مقابلہ کرتی ہیں، وہ دہشت گردی کا بھی مقابلہ کرتی ہیں، وہ انتہا پسندی کا بھی مقابلہ کرتی ہیں، وہ مافیاز کا بھی مقابلہ کرتی ہیں، اور جو بزدل قومیں ہوتی ہیں تو وہ اس طرح صرف لاشیں ہی اٹھاتی ہیں، وہ اپنے پیاروں کی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں پوچھ سکتی کہ ایک شخص جو محب وطن تھا، کھرا تھا، سچا تھا، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ملک چھوڑ کر جانے کی، کیا وجہ تھی اس کے اوپر اتنی ساری FIRs کٹی تھی، کیا ضرورت تھی اس کو دبئی سے نکلوانے کی؟ تو بہت سارے سوالات ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، صحافی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، ہم جیسے سماجی لوگ ہیں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم کرے، صرف خاموشی سے کچھ نہیں ہوگا،
ورنہ یاد رکھیے گا بڑے بڑے ہیرے ہم نے کھو دیے اور آئندہ بھی ایسے کھوتے ہی رہیں گے. ہم 2 دن سوشل میڈیا کے اوپر چیخ و پکار کریں گے، اس کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے. ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہمیں اپنی حالت بدلنے کے لیے خود محنت کرنی ہوگی، خود کوشش کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی اپنے حق کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں تعلیم کے ذریعے سوچنا ہوگا، جہالت کے خاتمے کے ذریعے سوچنا ہوگا، غربت سے لڑنے کے لیے سوچنا ہوگا. ہم نے اپنے ملک کو ہنرمند بنانے کے لیے سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے ملک کے اندر روزگار پیدا کرنے کے لیے سوچنا ہوگا. اور ہمیں ایسے لوگوں کو جو اس ملک کے دشمن ہیں، جو روزگار کے دشمن ہیں، نوجوانوں کے دشمن ہیں، تعلیم کے دشمن ہیں، ایسے لوگوں کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا اور ان کے آئیڈینٹیفائی کر کے دنیا کے سامنے ان کا اصل چہرہ لانا پڑے گا کہ ان کے چہرے پر کالا نقاب ہے وہ ہٹانا پڑے گا اور دنیا کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہے ان کا اصل روپ. یہ چہروں پر ان نے کچھ اور نقاب سجائے ہوئے ہیں اور پس پردہ کچھ اور ہیں. کئی کے چہروں پر وائٹ نقاب ہیں اور پس پردہ جو ہیں وہ بلیک ہیں، اور کئی چہروں پہ بلیک نقاب ہیں، پس پردہ کچھ اور ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم کریں. ارشد شریف شہید کی قربانی رائگاں نہیں جائے گی. ہماری قوم کا فرض ہے کہ ان کی جو جدوجہد تھی وہ بزدل کے خلاف تھی، ان کی جدوجہد کرپشن کے خلاف تھی، ان کی جدوجہد جو ہے وہ پاکستان دشمن قوتوں کے خلاف تھی، ان کی جدوجہد جو ہے وہ مافیاز کے خلاف تھی. تو ہمیں بھی ارشد شریف کے اس مشن کو آگے لے کر چلنا ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ارشد شریف شہید کی مغفرت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان دی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بہت شکریہ.